ایسے دسیوں نہیں بیسیوں مواقع ایسے ہوں گے کہ جب مولانا نے ایک بات کہی لیکن کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کی بجائے میری دوسری بات جو ہے یا کسی کی بات جو ہے وہ زیادہ اولیت رکھتی ہے، اور مولانا نے اپنی بات سے رجوع کر لی۔ اس گئے گزرے دور کے اندر اپنی بات پہ اصرار نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان اور اس کا کرم ہے، اس کے بغیر بندہ یہ بات نہیں کر سکتا، ورنہ بات یہی کہتا ہے کہ میں صرف میں ہی ہوں، لیکن مولانا کے اندر یہ بات نہیں دیکھی۔ تو میری آپ بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ جہاں آپ اپنی درازی عمر کے لیے، اپنے بزرگوں کی درازی عمر کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا کریں، وہاں اس ادارے کے لیے اور اس ادارے کے سرپرست مربی اور استاد مولانا محمد اسحاق کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ یہ ادارہ، اس میں سب سے پہلا خطاب مولانا کا 27 جولائی کو ہوا تھا، میں نے بہت دفعہ عرض کیا، یہ ادارہ بھی ایک حادثاتی طور پر وجود کے اندر آئے، کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ میرے چھوٹے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، محمد جاوید ناصر لندن میں رہتے ہیں، بے شمار دفعہ مجھے کہا کہ یار تم پڑھے لکھے ہو، اس کی نظر کے اندر میرا بڑا احترام، کیونکہ ظاہر ہے کہ گھر والے اگر مان جائیں کسی بات کو تو بات بہت اچھی۔ اس نے کہا کہ یار تم کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا یار مسجد بنا لینا، مدرسہ بنا لینا، یہ کام میرے بس کا روگ نہیں۔ ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے جیسے شکل بنائی ہے، عقل بنائی ہے، ذہن بنایا ہے، اور اس کے منصوبے الگ سے بنائے۔ بل کہتا رہا کہ کچھ کرو، بس اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ یہ ادارہ وجود کے اندر آ گیا۔ بے تحاشا الحمدللہ کوشش یہی کی کہ اس کی ایک ایک چیز جو ہے نا میرے اپنے گھر سے بہتر ہو، کیونکہ میری محبتوں کا اور عقیدتوں کا اور میرے جذبات اور احساسات کے اظہار کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دیندار طبقے پر ایک الزام ہے کہ یہ بے ڈب ہوتے ہیں، بے ڈنگ ہوتے ہیں، ادھورے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بات غلط ہے، اور ہم نے ثابت کیا کہ آج بھی اس وی آئی پی کلچر کو دین کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور دین منع نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے۔ مجھے بہت پرانی بات یاد آ رہی ہے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی اللہ پاک کری کے رحمت کریں، ایک دفعہ پاکستان آئے تو ہمارے شیخ حکیم عبدالرحیم اشرف، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انہوں نے انہیں بلایا۔ جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر آخری سالوں کا میں طالب علم تھا، تو شیخ کو دعوت خطاب دیا گیا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ تقویٰ نہیں ہے کہ اچھا کھانا بنا ہوا ہو اور آپ اس کے اندر بلا وجہ سادہ پانی ڈال لیں، یہ کوئی تقوی کی نشانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں کو پامال کرنے والی بات ہے۔ تقویٰ اور چیز ہے، لیکن صاف ستھرا کھانا، صاف ستھرا پہننا اور صاف ستھرا رہنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آج جتنا بے ترتیب انسان ہوگا اس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ زیادہ دیندار ہے، جبکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی نا کہ النظافۃ من الایمان، تمہارے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے، تمہارا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہاری اٹھک بیٹھک، تمہاری گفتگو کا انداز، اس کے اندر پاکیزگی جھلکنی چاہیے، تمہاری پوری زندگی کے اندر پاکی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے اندر پاکی نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر مولانا سے بات کی، اور مولانا کی محبتیں جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ مولانا کا ہی ہے۔ سب سے زیادہ وقت مولانا نے یہاں صرف کیا ہے، اور مولانا بھی ماشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، یہ میری اپنی جگہ ہے، یہ میرا ادارہ ہے جہاں میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم نے فتاوی آن لائن شروع کیا ابتدا کے اندر، اور اب بھی یہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ایک چھوٹی سی شاخ ہے جو نکلی ہے، لیکن کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دانا ہوتا ہے، پھر کونپل بنتی ہے، پھر تھوڑا سا وہ باہر نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اگر اخلاص اور محبت اور اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہوئی تو یقیناً یہ تناور بنتا ہے اور ایسے بنے گا. اور دیکھیے کہ الحمدللہ پچھلے سال جب ہم نے آج ہی جیسا پروگرام کیا تھا تو اس وقت ہمارے پلے صرف 29 پروگرام تھے اور وہ بھی فیصلہ آباد کی حد تک. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اس کی مہربانی اور دوستوں کے تعاون کے ساتھ پھر یہ ٹول فری نمبر پورے ملک کے اندر پھیل گیا. اب الحمدللہ آپ حیران ہوں گے کہ چترال نہیں پتا کہ کس طرف ہے, نہیں دیکھا ناروال ہم نے, سکھر حیدرآباد میں نے نہیں دیکھا, اور بے شمار ایسی جگہیں جو چھپی ہوئی ہیں وہاں سے الحمدللہ آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کالز آتی ہیں. اور وہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا کہ پوری کائنات کو مسلمان کرنا تو الگ بات, اگر ایک آدمی بھی تیرے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور اس کا عقیدہ اور عمل درست ہو گیا تو خیر اللہ کا منہم النام, تیری بخشش کے لیے وہی کام کافی. اور شاید ہمارا ایک فتویٰ کسی کو دیا ہوا, ہماری ایک بات کسی کو سمجھائی ہوئی, شاید کسی کا گھر بس گیا, کسی کے آپس کے تعلقات بہتر ہو گئے ہوں, دنیا داری کے حوالے سے جو بکھرے ہوئے تھے وہ ہماری بات سے جڑ گئے ہوں. کچھ لوگ ایسے جو اللہ سے ناراض تھے, اللہ سے بچھڑے ہوئے تھے, اللہ کے ساتھ ہماری کسی بات سے ان کا تعلق جڑ گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخرت کے لیے ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ. اور یہ آپ بھائیوں کے تعاون سے الحمدللہ اب یہ پورے ملک کے اندر آواز پھیل گئی. آج یہ آواز بڑی کمزور اور نحیف ہے, اس راستے کے اندر بے شمار رکاوٹیں آئیں, بے شمار مسائل آئے. ہم آپ لوگوں سے ذکر نہیں کرتے کہ یہ آپ لوگوں کے متعلق نہیں ہے. آپ یہ دیکھو کہ خود ہمارا اپنا طبقہ جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ایمانداری کی بات ہے کہ شاید برہمن شودر کو اتنا ناپسند نہ کرتا ہو جتنے وہ لوگ ہمیں ناپسند کرتے, لیکن اس کے باوجود دین تو اسی بات کا نام ہے نا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ, ثم مستقم, ڈٹ جاؤ, ایک کام تم پوری یقین کے ساتھ کرتے ہو, پھر اللہ کے ساتھ تعلق رکھو. لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ کوئی نافع نہیں ہے, کوئی زار نہیں ہے, کوئی بنانے والا کوئی بگاڑنے والا نہیں, اللہ کی ذات اقدس کے علاوہ. یہی بات ایک پیش نظر رہی. سامنے میں نظر آتا ہوں, مولانا نظر آتے ہیں, لیکن اگر میں یہ بات کہوں کہ ہم پتلیوں کی طرح ہیں, ہمارے پیچھے کچھ تاریں ہیں جو اس کو چلاتی اور گھماتی اور ہلاتی, وہ ہاتھ آپ کو نظر نہیں آتے, وہ فنکار ہاتھ ہیں جن کی وجہ سے یہ کام آپ تک پہنچ رہا ہے, یہ ان کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. نظر بے شک کچھ آتا ہے لیکن اس کے پیچھے بے شمار ہاتھ ہیں. اس میں سر فہرست میں پھر اپنے بھائی محمد جاوید ناصر کا نام لوں گا, وہ ہیں. پھر ہمارے بھائی زاہد اقبال صاحب, ارشد صاحب, آج ہمارے دوست اور بھائی انور جاوید صاحب. وہ بھی زیانتداری کی بات ہے کہ ہمارے ادارے کے ساتھ اپنی حیثیت سے, اپنی مقدرت سے اور اپنے وسائل سے بڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یعنی ان کی ذمہ داری کی ایک بات میں آج بتاتا چلوں, آج وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اس میں بھی شاید اللہ کی طرف سے کوئی خاص انعام ہمارے اوپر ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں. شاید میں یہ بات ان کے سامنے نہ کہہ سکتا. سیرت النبی کے حوالے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ میرے چھوٹے بھائی نے لندن سے پیسے کچھ بھجوائے کہ سیرت النبی ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آپ کتابیں مفت نہیں لیکن آدھی قیمت پر یا اس سے بھی کم کر کے دی, تاکہ لوگوں کے اندر کتاب پڑھنے کا جذبہ اور اس حوالے سے ان کے اندر شوق اور جستجو پیدا ہو. کام شروع کیا. وسائل اور ذرائع ہمارے محدود تھے. کتابوں کا اشتہار ہم نے چھپوا دیا تو ایک سیٹ کے اندر 1000 روپے ڈونیشن ادارہ دے رہا تھا. ابھی بھی اشتہار نکال کے دیکھ لیں, 700 روپے میں کتابیں دے رہے تھے, جبکہ ہماری اپنی خرید 1500-2000 کے لگ